الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کے جرم میں ایک خلق خدا کو عذاب میں ڈالا، جلا ڈالا اور ان کی زندگی تباہ و برباد کی، ان کی دنیا تباہ کی، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو بس بات ہو گئی اور بات گئی، اور وہی جو کہتے ہیں رات گئی بات گئی، یا اس کا کچھ رد عمل بھی ہوگا. ظاہری بات ہے کہ جب ظلم ناپسند چیز ہے تو اس کا رد عمل ہوگا. رد عمل اللہ رب العزت نے کفر اور ظلم اور شرک اور اسی طرح کے اعمال کے رد عمل کے نتائج تو آخرت میں رکھے ہیں، لیکن دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسی اقوام، ایسی سلطنتیں، ایسے افراد عاقبت الامر دنیا میں مصائب میں اور اللہ کی گرفت میں پکڑے جائیں، ان کی طاقت، غرور اور سلطنت ختم کی جائے گی، اور آخرت کی عذاب وہ تو ہے ہی. اب اصحاب الاخدود نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس جرم کی بنیاد پر آگ میں ڈال دیا. ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو الہ واحد سمجھ لیتے تھے. ان کی یقین اس بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کو مانیں گے. یہی ان کے لیے، یہی ایک بات ان کے لیے قابل ملامت اور قابل گردن زدگی ٹھہری. ان لوگوں کو انہوں نے اسی جرم میں، ان کے پاس کوئی اور راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا. یا اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے منحرف ہو جاؤ یا مر جاؤ، دو آپشن تھے ان کے پاس. اب ان کے لیے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مصیبت میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اللہ کے قہر اور ناراضگی کی طرف دعوت دی، مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو. ان کو اس جرم پر کہ وہ خدا واحد کو مانتے ہیں آگ میں ڈالا. ثم لم یتوبوا، پھر اسی عمل پر ڈٹے رہے اور اپنی اس گناہ سے انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. پھر ہونا کیا تھا، کیا ہوگا؟ فلہم عذاب جہنم. دو باتیں ہوں گی ان کے ساتھ قیامت کے دن، دو سلوک ہوگا ان کے ساتھ. ان کے اس عمل کے دو رد عمل سامنے آئیں گے. ایک یہ کہ لہم عذاب جہنم، جہنم کے عذاب ان کے لیے تیار ہوگا. لیکن مستضاد بات یہ بھی ہوگی کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ،
جہنم ہے بھی جلا ڈالنے والی آگوں کی ناقابل تصور حد تک طاقت، لیکن ان کے لیے مخصوص انداز ہوں گے آگ میں جلنے کے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے وحدانیت الہی کو جرم قرار دے کر جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور عمل کیا تھا ان کے سامنے صرف یہی آپشن رکھ لی تھی کہ یا تو کفر اختیار کرو یا موت اختیار کرو، اور وہ بھی آگ میں جلنے کی صورت میں۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا جلنے کے بغیر، تو وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اس بنیاد پر وہ جہنمی ٹھہریں گے اور ان کے لیے جلا ڈالنے والی عذاب ہوگی۔ وہ عذاب اور بھی نوعیت کے ہوں گے ان کے لیے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈلوایا تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ چھوڑا نہیں تھا، اسی پر ثابت قدم رہے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی انہوں نے بھی ایک ایسا عمل کیا تھا کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں بہت مقبول اور پسندیدہ ہوگا۔ ان کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جنہوں نے ایمان پر عمل کیا، اور سب سے اہم عمل اس وقت یہی تھا کہ وہ اس ظالم اور طاقتور بادشاہ کی باتوں میں نہیں آئے، اور اللہ رب العزت کے عقیدہ کا جو ذائقہ انہوں نے چھک لیا تھا اسی پر وہ جینے مرنے کے لیے تیار تھے، اور مارے بھی گئے۔ لہم جنات، ان کے لیے تیار اور موجود ہے جنت، ہر ایک کو جنتیں، اور وہ بھی کیسے؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنت کے ساتھ اور ان کے احکامات کے تابع اور ان کی مرضی کے مطابق انواع و اقسام کی نہریں بھی بہہ رہی ہوتی، وہ بھی ان کے سامنے، ان کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اس وقت وہ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جنگ جیت لی ہے، میں نے اللہ واحد کی دعویٰ داروں کو قلع قمع کر، اس وقت وہ شادیاں نہیں بجا رہا، لیکن فرمایا فوز الکبیر تو یہی ہے، کیونکہ اس کامیابی کے بعد اس کامیاب انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو مل سکے۔ اور انسان کیا چاہتا ہوگا؟ راحت، بہترین وسائل، پرسکون زندگی، یہ سب جنت میں مہیا ہے، دستیاب ہیں۔ اب اس لیے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہے، دنیا میں تقریباً ہر انسان کو اسی طرح کے ماحول سامنے آتے ہیں، یا تو وہ تکلیف سہ کر اللہ کے حکم پر چلے، یا راحتی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی کسی حکم سے بغاوت کرے یا کسی عقیدے سے منحرف ہو جائے۔ دوسرے صورت میں اگر اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے اور اللہ رب العزت کے وحدانیت والے عقیدے پر جمع رہے، تو ایسے آدمی ہوتا ہے ہمیشہ کامیاب۔ اگر اس دنیا میں بظاہر اس سے کچھ جاتا ہے تو ان کے عوض اور قیمت اس کو قیامت میں ملتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ پرستوں کے لیے دائرہ حیات تنگ کیا تھا، فلہم عذاب جہنم،
اب جنہوں نے اس تنگی کو قبول کیا تھا اور اس عقیدے سے منحرف نہیں ہوئے تھے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار. تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی جب اسی طرح کے معاملات سامنے آئیں تو یہ دیکھے کہ عارضی نفع کے بجائے وہ دائمی نفع کو ترجیح دے اور عارضی تکلیف کو برداشت کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سہارا اور سایہ جیت لے. انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور امن و عافیت اور سلامتی ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.